یا علماء آپ کو کیا گائیڈ کریں؟ علماء اور مشائخ آپ کو جو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اوامر کیا ہیں، اللہ کے احکام کیا ہیں. حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اب کوئی بھی شیخ یا کوئی بھی پیر یا کوئی بھی عالم آپ کو پکڑ کر مسجد میں لے جانے سے رہا. یہ چیز آپ نے خود کرنی ہے. اور تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. تنقیدی بات کا کہنا آسان ہے، لیکن تنقید کا سہنا مشکل ہے. آسان کام آپ کرتے ہیں، آسان کام آپ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ پر کوئی تنقید کرے تو آپ اسے گوارا نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ میں سے فلاں شخص نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، یہ بات انہیں تکلیف دے گی. لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں آپ جائیں، سوچیں کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ میرے کئی رفقا ہیں، کئی نمازیں پڑھتے ہیں، کئی نہیں پڑھتے، لیکن کئی حضرات مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انہیں خود نماز کی طرف راغب کیوں نہیں کرتے. میرا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان اللہ کا حکم ہے اسے، اگر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں اوبے کر رہا، نہیں مان رہا، تو میرا حکم سمجھ کر اگر وہ اوبے کرے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ مجھ سے ڈر کے کرے گا. وہ کہے گا جناب اب اگر پیر صاحب کے کہنے کے باوجود بھی میں نے نماز نہ پڑھی تو یہ شاید مجھے نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی کنسپٹ ہے کہ اللہ کی مانے نہ مانے، پیر صاحب کی اگر نہ مانی تو بس پھر کباڑا ہو گیا. یہ بھی ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ کی ہم مانے نہ مانے خیر ہے، لیکن پیر صاحب کی اگر نہ مانی تو کباڑا ہو جائے گا، ہمارا روزگار چلا جائے گا، ہمارا جو رزق ہے وہ ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت ذلت کا جو بھی دار و مدار ہے وہ ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری بس دینی طور پر ہم اتنے پستی میں چلے گئے ہیں کہ اگر ہمارے اسلاف اس دور میں ہمیں اگر دیکھیں نا تو انہیں خود شرمندگی ہو کہ ایسی اولادیں ہماری ہیں. آپ اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں، کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں یا نہ ہوں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، کسی تحریک کے ساتھ وابستہ نہ ہوں، آپ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں. کسی تحریک کے ساتھ آپ نہ چلیں، کسی تحریک کے ساتھ آپ نہ چلیں، آپ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں. جس وقت آپ کے اندر ایک تحریک چلے گی نا تو آپ کو کسی تحریک کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں، اس تحریک اپنے اندر تحریک چلائیں. اپنے اندر جس وقت تحریک چلے گی اس تحریک کو لیڈ کرے گی آپ کی روح، اس کو لیڈ کرے گی آپ کی روح. آپ ذرا مشاہدہ کریں، آپ جس وقت سوتے ہیں، آپ جس وقت سو جاتے ہیں، نیند کو حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کی زبان میں موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے. موت کی چھوٹی بہن، چھوٹی بہن. اب جس وقت آپ نیند میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نیند کی وادی میں کس وقت سلپ ہو گئے. آپ بتائیں، آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ وہ نیند کی وادی میں کس وقت سلپ ہوتا ہے؟ یا نیند میں کس وقت وہ آرام پاتا ہے؟ نیند میں کس وقت اس شخص کو آرام ملتا ہے؟ یہ دو سوال ہیں کہ نیند کی وادی میں سلپ ہونا آپ کے مشاہدے میں ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس وقت سلپ ہو جاتا ہوں اچانک اس وادی میں. آپ کے اجسام کو، آپ کے اذہان کو روح اچک لیتی ہے، روح اچک لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس سے جو تعلق آپ کے جسم کا رہتا ہے وہ اتنا لطیف سا ہوتا ہے. اس وقت آپ کے کان کوئی آواز نہیں سن سکتے، آپ کی آنکھیں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی. یہ چیز ہے یا نہیں؟ نیند میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کان کوئی آواز نہیں سنتے، آپ کی آنکھیں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی. اب جسم وہی ہے، لیکن وہ جسم
بھاری پن محسوس کر رہا ہے. بھاری پن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ جی فرمائیں، بتائیں. کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ بھاری پن جسم کیوں محسوس کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ روح کا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. اگر روح کا تعلق جسم سے کمزور پڑ جائے تو یہ اپنی کثافت پر غور کر آتا ہے. چونکہ روح انتہائی لطیف ہے، اس لطیف کا اس کثیف کے ساتھ جس وقت تعلق مضبوط ہوا تو یہ بھی لطافت کے دائرے میں آ جاتا ہے. لیکن جس وقت اس لطیف کا روح کا تعلق کثیف کے ساتھ ماند پڑ گیا، کمزور پڑ گیا، تو یہ اپنی کثافت پر دوبارہ واپس آ جاتا ہے. اور کثافت ظاہر ہے بھاگنے میں اس لطافت کا ساتھ نہیں دے سکتی. کاملین کی ارواح جس وقت امداد کرتی ہیں تو وہ امداد کس طرح کرتی ہیں؟ وہ امداد اسی طرح کرتی ہیں. اب